آپ کے اوپر خوف بھی پھیلائیں گے. میڈیا کے میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو, میڈیا اینکرز کو, جن کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں, جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں, جو 2-3-4 میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں, اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش, اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں, ان سارے شہروں کے اندر, فیصل آباد میں خاص طور پہ, آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو, اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں, اور پھر سے آپ شرکت کریں میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے, اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے, ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال. وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے, ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے تھے, 4 کروڑ 30 لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کی رہن سہن کیسا ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, گھر کدھر ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے, ان کی ٹریول کتنی ہے, وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے, ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا, اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے, بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا, ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, یہ جو بڑی ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے, باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے, یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس کے لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے, تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی, اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا, 3 پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا, ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر, دکانیں جو ہیں, اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے, یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے, وہ 20,000 ارب روپیہ ہے, اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں, ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے, جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر, ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اور پوچھ سکتے ہیں فیصل آباد میں, وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے,
اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں, یہ جو ہماری سارے, اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی, 4.4% پہ ہماری زراعت بڑھ رہی تھی. اور یہ ساری چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ رزلٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے, ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, زراعت بڑھ رہا تھا, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کا, جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے, جب سے یہ آئے, پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی. مارکیٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے. روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا. 178 روپیہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی. اس کے بعد وہ گر کے آج 210 212 کے قریب ہے. اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اور جتنی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے. روپیہ گرا, سٹاک مارکیٹ گری, مارکیٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی. اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے, اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہونی, صرف اس سے جو تنخواہ دار اور جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا, اس سے ہمارے روزگار کے اوپر فرق ہوگا. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنس تھی روزگار کی. بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا اور سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی, اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی, اس سے ہماری زراعت متاثر ہوگی, اس سے ہمارا جو سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا.